صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ساتھیوں، ابھی آپ حضرات نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ اشعار سماعت فرما رہے تھے. بہت ہی عمدہ طریقے سے پڑھ بھی رہے تھے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم گرامی امت محمدیہ کسی بھی فرد کے سامنے آئے تو طبیعت کچھ مچل سی جاتی ہے، طبیعت پر کچھ ایسا اثر ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ اپنے محسن و مربی کے نام پر کچھ فدا سا ہو جاتا ہے. ابھی جو تلاوت کی گئی ہے سورت مبارکہ، اس سورت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا، جس میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو راضی کر دے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا اتنا غم تھا کہ آپ اگر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں گے تب جا کے اس کا احساس پیدا ہو، تب بات پتہ چلے گی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کتنی محبت کی ہے اور ہم کیسے کیسے اعمال کرتے ہیں، ہم کیسے کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری رات کی عبادت میں صرف اللہ سے اگر مانگا تو رب امتی امتی کا نعرہ لگایا، اس کے علاوہ رسول اللہ نے کچھ اور نہیں چاہا. انسان تو افضل احسان ہے، انسان احسان کا بندہ ہے، اپنے محسن ربی کے سامنے وہ فدا سا ہو جاتا ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کی عبادت دیکھیں، دن کا چاہے نظام آپ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام آپ دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آخری جو کلمات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ نماز کا اہتمام کریں، نماز کسی بھی حالت میں نہ چھوٹنے پائے. دوسرے فرمایا کہ جو لوگ آئیں ان کا اعزاز و اکرام کرنا. وفود آتے تھے، فرمایا میرے جانے کے بعد بھی ان کا اہتمام کرنا، ان کے جاتے ہوئے کچھ چیزیں ہدیہ اور نذرانہ پیش کرتے رہنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہر امتی کو سلام کیا. انسان تو انسان، اللہ نے جانور کو بھی اتنی سمجھ دی ہے کہ وہ اپنے محسن کے سامنے اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کر دیتا ہے. ایک کتا اگر اس کے سامنے جو روٹی کھاتا رہتا ہے وہ سامنے آتا ہے تو آتا ہے کہ اس پر اس کے اثرات ہو جاتے ہیں. ہمیں کہ ہمارے اوپر کچھ اثر ہی نہیں ہوتا، چونکہ نظام بہت دنوں سے چل رہا ہے، اس لیے آواز میری جو ہے تھوڑا سا اب دھیرے ہو گئی. تو مختصراً ہی بات کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چین تھے، بڑے پریشان تھے. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب آپ کا رب آپ کو راضی کر دے. ہوا یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے تھے، آپ نے
عبادت میں یہ چیزیں آپ کے ذہن مبارک میں آئی کہ امت کا کیا ہوگا، ان کے حال احوال آپ کے سامنے آئے تو آپ بڑے بے چین سے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو راضی کیے دیں گے۔ جو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لا ارضى وواحد من امتی ففی النار، میری امت کا اگر ایک بھی فرد جہنم میں ہوگا تو میں اللہ سے راضی ہونے کی بات ہی نہیں کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میں آپ کو راضی کر کے ہی رہوں گا، لہذا میں امت کے ایک ایک فرد کو جب تک جہنم سے نہ نکالوں تب تک میں اپنے اللہ سے اپنی رضا کا اعلان ہی نہیں کروں۔ اب سوچو بھائی، اتنا محسن نبی ملا ہوا ہے، اس محسن کی عادتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، ان کے اعمال ہمیں اچھے نہیں لگتے، ان کے کردار ہمیں اچھے نہیں لگتے، ان کی بود و باش ہمیں اچھی نہیں لگتی، تو بھائی پھر سوچو کہ جو حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر نہ ہوئی تو ان کی چیزوں کو یوں ہی چھوڑتے رہے، پھر ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جب سب اپنے جتنے ہیں سب ساتھ چھوڑ دیں گے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی جانا پڑے گا، انہی سے سفارش کرانی ہوگی۔ پھر جب وہاں پر جاؤ گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھ بیٹھیں کہ بتاؤ میری سنت تمہیں اچھی کیوں نہیں لگ رہی تھی، میری چیزیں تمہیں اچھی کیوں نہیں لگ رہی تھی، تو تمہیں کیا جواب دے سکو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کا کیا جواب دے سکو گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب حالات بگڑیں گے ایک دوسرے کو پہچانے گا نہیں، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، نہ بیوی شوہر کو پہچانے گی، نہ شوہر بیوی کو پہچانے گا، نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا، نہ بیٹے کو باپ کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، سب نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر کوئی اپنی بات کرے گا، ہر کوئی اپنے بارے میں فکر کرے گا۔ تو اس وقت امت جائے گی رسولوں کے پاس، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک لوگ پہنچیں گے، ہر کوئی اپنا پلہ جھاڑ لے گا، کوئی ساتھ جانے والا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس دنیا میں بھی ہیں، دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جائیں گے تو آپ پھر سب کو لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہو سکے گا اللہ تعالیٰ جو بھی مجھے توفیق دیں گے میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، اس کی عبادت کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہیں گے، اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، کیا بات ہے؟ سوال اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ ارفع راسک، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر کو اٹھائیے، سن توتا، آپ مانگیے، جو مانگیں گے سب عنایت کیا جائے گا، وشفع تشفع، آپ جس کی سفارش کریں گے اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جب یہ بات فرمائیں گے تو پھر آپ تمام امتوں کو باہر نکالیں گے۔ بہرحال بس بات کو ختم کرتا ہوں، ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، آپ کے جانثار صحابہ کے حالات کو پڑھیں کہ انہوں نے کیسے حالات میں اپنے دماغ کی رخصت کر دی، اپنے دل کی بات کو رخصت کر دیا، ذہن و دماغ میں جو بات آئی ان تمام باتوں کو چھوڑ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اداؤں پر فدا ہو گیا۔ نقصان ہوا، بظاہر بہت نقصان ہو رہا تھا، نقصان کو سہ لیا، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نہیں چھوڑا، آپ کے اشاروں کو بھی نہیں چھوڑا، آپ کی جو توجہ تھی، آپ جو چاہ رہے تھے، صحابہ نے ان تمام چیزوں کو کر کے دکھایا۔ حتیٰ کہ آتا ہے کہ صحابہ نے اس بات کا بھی خیال کیا کہ کن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی مل سکتی۔ غزوہ قریشی میں جب حالات ہوئے، لوگ پکڑ کے آئے تو حضرت جویریہ بھی آئیں، حالات واقعہ بڑے طویل ہے، مختصر بات سن لیں کہ صحابہ کے اندر ایثار اور قربانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی تھی۔ تو جب تمام لوگ آئے، قیدی بنا کے آئے، حضرت جویریہ بھی گئی دوسرے کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئی، تو اس وقت تک ان کے گھر کے 600 لوگ جو تھے قید کر کے لائے گئے تھے، اور وہ سب مال غنیمت میں وہ لوگ تقسیم بھی ہو گئے تھے، تمام لوگوں تک ان سب کے سب ان کا مال پہنچ چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جویریہ سے نکاح فرما لیا تو صحابہ کو پھر یہ بات پتہ چلا کہ حضرت جویریہ اب امہات المؤمنین ہو گئی۔ صحابہ نے تمام لوگوں کو آزاد کر دیا، فرمایا آج سے آپ لوگ ہمارے ماموں ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں،
اس لیے تمام لوگوں کو صحابہ نے حضرت کہا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ اگر کوئی اپنی خاندان کے لیے برکت والی حاصل ہوئی ہے اگر کوئی ذات، تو حضرت جویریہ ہی ہے۔ کہ حضرت جویریہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوتے ہی ان کے گھر والوں کو ان کا فائدہ پہنچ گیا، تمام صحابہ نے سب کو آزاد کر دیا۔ اب سوچیے کتنی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کچھ ہے۔ ہم بھی ویسے ہی بن سکتے ہیں، کوئی الگ سے مخلوق نہیں تھی بھائی، ہمیں بھی محبت کرنا آ سکتا ہے۔ ہم ان کی احادیث جب پڑھی جاتی ہے تو اساتذہ بتاتے ہیں کہ یہ ذہن و دماغ میں بات رکھو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت مجلس میں حاضر ہیں، آپ کی بات ہم سن رہے ہیں، تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو ہیں، ان کی چیزیں ہیں نہیں ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، من احیا سنتی ان فساد امتی، میری جب تعلیمات مٹ رہی ہوں، میری چیزیں جب لوگوں کے درمیان سے اٹھ رہی ہوں، اور پھر میرا نام اگر کوئی لے گا، میری سنت کو اگر زندہ کرے گا، تو اس کے لیے اتنے ثواب ہیں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بھائی ثواب بھی چھوڑ دو، اگر نبی کی محبوب کی اگر کوئی ادا مٹ رہی ہو تو محبت کرنے والے کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ اپنی محبوب کی ایک چیزوں کو دنیا کے سامنے اجاگر کرے، بظاہر نقصان لگے نقصان سہ لے، لیکن محبوب کا حق یہ ہے کہ محبوب کی ہر ادا پر فدا ہوتے ہوئے لوگوں تک محبوب کی ایک چیزوں کو پہنچائے، اس کے اخلاق و کردار کو پہنچائے، اس کے اعمال کو پہنچائے، اس کی صبح و شام کی زندگی لوگوں کو بتائے، یہ محبت کرنے والے پر واجب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم